الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلبہ بن ابی حاتب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل مجھے مال عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صلبہ، تھوڑا مال جس پر تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس پر تو اللہ پاک کا شکر ادا نہ کر سکے۔ صلبہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل مجھے مال عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صلبہ، کیا تیرے لیے میری زندگی نمونہ نہیں ہے؟ کیا تو اللہ عز و جل کے نبی کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہتا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں کہ یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا اور چاندی بن کر چلیں تو یہ چل پڑیں گے۔ صلبہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ اللہ عز و جل سے دعا مانگے کہ وہ مجھے مال عطا فرمائے تو میں اس میں ضرور ہر حقدار کو اس کا حق عطا کروں گا اور فلاں فلاں نیک کام کروں گا۔ قاسم نعمت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ پاک، صلبہ کو مال عطا فرما۔ اس کے بعد اس نے کچھ بکریاں خریدی تو وہ بکریاں ایسی بڑھنے لگی جیسے کیڑے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں ان کے لیے جگہ تنگ ہو گئی تو وہ وہاں سے ایک وادی میں چلا گیا اور صرف ظہر اور عصر کی جماعت میں حاضری دینے لگا، باقی نمازوں میں جماعت کی حاضری چھوڑ دی۔ پھر اس کی بکریاں مزید بڑھ گئیں تو وہ وہاں سے بھی آگے چلا گیا، حتیٰ کہ اب صرف جمعے کی نماز میں حاضری دینے لگا اور باقی تمام نمازوں میں حاضری چھوڑ دی۔ اور پھر جب اس کی بکریاں اور بڑھی تو جمعے کی حاضری بھی اس سے چھوٹ گئی۔ پھر وہ مدینہ منورہ کی خیر خبر ان قافلوں والوں سے لیتا جو نماز جمعہ کے لیے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ صلبہ بن ابی حاتب کو کیا ہوا۔ آپ کو اس کی حالت بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، صلبہ کے لیے ہلاکت ہے، صلبہ کے لیے ہلاکت ہے، صلبہ کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی دوران اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے زکوٰۃ فرض فرما دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی قبیلہ جوہینہ سے اور ایک بنو سلیم سے زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر فرمایا اور ان کو زکوٰۃ کی وصولی کا حکم نامہ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ وہ جائیں اور مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ نیز ان سے یہ بھی فرمایا کہ صلبہ اور بنو سلیم کے فلاں شخص کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہنا۔ وہ دونوں رخصت ہوئے حتیٰ کہ صلبہ کے پاس گئے اور اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ نیز اسے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا، یہ تو ٹیکس ہے یا ٹیکس ہی کی طرح ایک مالی محصول ہے، لہٰذا تم لوگ ابھی چلے جاؤ اور اپنے کام سے فارغ ہو کر آنا۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے چلے اور بنو سلیم کے اس شخص کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے جب شہنشاہ مدینہ قرار قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نامہ سنا تو اپنے مال میں سے ایک عمدہ اونٹ نکال کر الگ کیا اور ان دونوں کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا، تم پر عمدہ مال دینا واجب نہیں ہے، لہٰذا ہم تم سے یہ عمدہ مال نہیں لیں گے۔
وہ کہنے لگے میں دل کی خوشی سے دے رہا ہوں، اسے لے لو۔ چنانچہ انہوں نے اسے لے لیا۔ جب وہ دونوں صدقے کی وصولی سے فارغ ہوئے تو واپس لوٹتے ہوئے صلبہ کے پاس آئے اور اس سے پھر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحریری حکم نامہ دکھاؤ۔ جب اس نے وہ تحریر دیکھی تو اسے دیکھ کر کہنے لگا یہ تو ٹیکس کی طرح مالی محصول دکھائی دیتا ہے، تم ابھی چلے جاؤ، میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے کلام کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا صلبہ کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلیم کے اس شخص کے حق میں دعا فرمائی۔ اس کے بعد ان دونوں نے صلبہ اور بنو سلیم کے شخص کا سارا واقعہ بارگاہ اقدس میں عرض کر دیا۔ اللہ پاک نے صلبہ کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلبہ کا ایک ہی قریبی رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ آیت سنی تو وہ وہاں سے نکل کر صلبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے صلبہ تیری ماں مرے، تیرے متعلق اللہ عز و جل نے ایسا نازل فرمایا ہے۔ صلبہ نے یہ سنا تو وہ وہاں سے نکل کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا تو سرکار مدینہ قرار قلب وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیرے اپنے کیے کی سزا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا لیکن تو نے میری بات نہیں مانی۔ صلبہ مایوس ہو کر گھر لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو صلبہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے زکوٰۃ قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صلبہ مر گیا۔ یہ ہے مال کی سرکشی اور نحوست جو اس حدیث میں تمہارے لیے واضح ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ فقر کی برکت اور مالداری کی نحوست کی بنا پر حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل بیت کے لیے فقر کو ترجیح دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔